أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. میرے پیغمبر کے صحابہ کرام جہاں کے بہت سارے اوصاف حمیدہ بہت ساری خوبیوں کے وہ حامل تھے، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہر معاملے میں یہی سوچ فکر اور کوشش ہوتی کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی اس کو خیر اور بھلائی اور منفعت پہنچے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بھی انسان اپنے بخل اور حرص جیسی بیماری سے بچا لیا گیا، کنجوسی اور ہمیشہ اپنے ہی پیٹ کی سوچ اور فکر سے بچا لیا گیا، اور دوسروں کا احساس ایثار اور ہمدردی کا خوکر بن گیا، سن لے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک کامیابیاں حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں. بخل اور کنجوسی کر کے روپیہ پیسہ جمع کر کے بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنانے والے کامیاب نہیں. بڑے بڑے محلات لوگوں کا خون جوش کر بنانے والے کامیاب نہیں، بلکہ کامیاب افراد وہ جو اپنے خون پسینے کی کمائی بھی دوسروں پر لٹانے والے. محترم سامعین حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع گزشتہ جمعہ ہجرت مدینہ تک ہم پہنچے تھے.
مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ مسجد کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، مسجد نبوی کے اندر، نبوی دور کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا، اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ چونکہ صحابہ کرام خالی ہاتھ بے زر و سامانی کے مدینہ میں پہنچے تھے، اس اعتبار سے تو ان کو قدرے آرام اور سکون پہنچا کہ جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ان سے تو کچھ ان کو سکون پہنچ گیا، لیکن اب رہنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں، ٹھکانا نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں، یہ مسائل ان کے ساتھ ابھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو بہترین حل صحابہ کے سامنے کیا اور امت کو ہمیشہ کے لیے درس دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2049، جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ میں آئے تو آپ نے میرے گھر 45 صحابہ انصار میں سے اور 45 مہاجرین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کو درس دیا اور انصار صحابہ کو ترغیب دلائی کہ یہ تمہارے بھائی جو دین کی خاطر لٹے پٹے آئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، تم ان کا سہارا بنو۔ تو مدینہ کے انصار بھی تو کوئی اتنے زیادہ باردار لوگ نہ تھے، وہ بھی تو اپنے بسر اوقات کر رہے تھے، تو آپ نے حالات کا جائزہ لے کر ایک بہترین طریقہ اپنایا کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر صحابی دے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا کہ یہ تیرا بھائی ہے، زیادہ قریب جس ایک آدمی کا رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا انتظام آپ کر۔ چنانچہ انصار صحابہ نے بڑی خوشی کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق سے اپنے مہاجر بھائیوں کو لیا، اپنے گھروں میں گئے اور جا کر انہوں نے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اپنے باغات، اپنی زمینوں کے 2 حصے کر دیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پیشکش کی کہ دونوں میں سے جو پسند ہے وہ آپ رکھیں اور دوسرا جو ہوگا وہ ہم رکھیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ 5-6 مرتبہ یہ واقعہ لائے ہیں اور حدیث پر 2325 کے اندر بھی بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، ہجرت کر کے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے، گھر کا مکان آدھا تقسیم کر دیا، باقی جائیداد بھی آدھی آدھی کر دی اور کہا کہ میرے بھائی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھیں، جو دوسرا ہوگا وہ بعد میں رکھوں گا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کے الفاظ یہاں تک پیشکش کر دی بھی میری 2 بیویاں ہیں، آپ کی بیوی پیچھے رہ گئی، آپ خالی ہاتھ آئے، تو دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے مجھے ایسا سے اشارہ کرتے ہیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر دیں۔ یہ صحیح بخاری کی بات، یہ ہے اسلام کا درس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ابھی آپ مدینے آئے چند ہی مہینے گزرے ہیں،
کوئی لمبی چوڑی ہو کہ آپ کے درس نہیں سنے، قرآن کی بہت ساری آیات نہیں سنی، اتنی بات پر کہ ایک مہاجر کو ہمارا بھائی بنا دیا، آدھ و آدھ مار تقسیم کر دیا۔ ایسی مثال تاریخ انسانی، صرف تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ انسانی ایسی مثال دینے سے عاجز ہے۔ ہمارا حال بھی نہیں ہے، یہ تو پھر جن کا نہ خون کا رشتہ، نہ کہ برادری کا، نہ علاقے کا، نہ خاندان کا کوئی تعلق نہیں، صرف ایک اسلامی تعلق کی وجہ سے۔ اور ہمارا حال ایک ماں اور باپ کے سگے بھائی، ایک برتن میں کھانے والے، صرف ایک اینٹ کے فرق سے جھگڑا ہوتا ہے، ایک مرنے کی بات نہیں، ایک فٹ اور ایک اینٹ کا فرق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیوار یہاں بنے گی، وہ کہتا ہے یہاں بنے گی، لڑائی ہوتی، سگے بھائی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک قبر میں جاتا ہے، ایک جیل میں جاتا ہے، اینٹ وہیں کے وہیں پڑی رہتی ہے، اور ادھر نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی زبان، نہ کوئی برادری، کچھ بھی نہیں، صرف ایک اسلام کا تعلق ہے۔ اپنا آدھو تقسیم کر کے حتیٰ کہ بیوی کی پیشکش کی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمیں یہ اسوہ دیتی ہے۔ ایک طرف آپ نے جو لوٹے ٹوٹے آنے والے مہاجرین تھے ان کا سہارا بنایا، دوسرا ایک آپ نے بہت بڑا ملک کو دست دیا، رنگ، زبان، علاقہ، قوم، برادری اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی چیز قابل مدح قابل ہے وہ ہے عقیدہ، نظریہ، ایک منہج۔ اب دیکھیں کہ مہاجرین ان کی قوم برادری اور ہے، انصار کی اور ہے، ان کا علاقہ اور، ان کا علاقہ اور، کوئی کسی قسم کے خاندانی تعلقات نہیں، اور پہلے سے بھی ان کے آپس کے اندر کوئی روابط اور رواسط بھی نہیں۔ تو صرف اسلام کی وجہ سے آئے ہیں تو سب کچھ ان پر نچھاور کر دیا۔ اس لیے اسلام ہمیں صرف 5 روزے کی نماز کے حکم نہیں دیتا، سال بعد روزے رکھنے کے حکم نہیں دیتا، حج عمرے کے حکم نہیں دیتا، بلکہ انسانی ہمدردی، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، یہ ہے اسلام کا درس اور صبر۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو صرف نماز روزے کافی وافی نہ ہوگی۔ ہمارا معاشرہ اس معاشرے سے کوئی زیادہ امیر نہیں ہو گیا۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ تو بالکل بے سہارا تھے، اس لیے انصار نے ان کا تعاون کر دیا۔ آج تیرے اور میرے ہمسائیگی میں، رشتے دار اور برادری میں کتنے افراد ہیں اسی طرح بے سہارا ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو ایک ٹائم کے کھانے سے ہم بیٹھی، کتنے یتیم بچے ہماری گلیوں محلوں میں، کتنے مریض ہیں جو علاج نہ ہونے کے بعد سے موت کے منہ جا رہے ہیں۔ ہماری دولت کا کیا فائدہ؟ بینکوں کے اندر جمع کر کر کے بڑے خوش ہیں، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گئے، اس دولت کا کیا فائدہ جس کا کسی غریب کا چولہا نہ چلے؟ کسی تعلیم حاصل کرنے والے کی تعلیم کا انتظام ہم نہ کر سکتے۔ میرے بھائی بہت سارے مواقع ہیں دین کا کام کرنے کے، آج بھی بڑے مواقع ہیں، لیکن وہ ہمت، وہ ذوق اور شوق ہو جو صحابہ کرام کو تھا، اتنا نہیں کہ 20واں حصہ 100واں حصہ کر لے۔ اگر صحابہ کرام جیسا 50واں 60واں
ساتھ کامل کامیابی ہے، لیکن ہمارے اندر تو 100 میں سے 1% بھی پیدا ہونے کے لیے تیار نہ کبھی سوچا ہے۔ اور ادھر مہاجرین کا حال بھی دیکھ لیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی آج جائیداد بھی دے دو، باغ بھی دے دو، کھیت بھی دے دو، بیٹھے بٹھائے ساری جائیدادیں مل گئی۔ وہ بھی نبی کی تربیت یافتہ تھی، وہ دوسروں کی بیساکھیوں پر چلنے والے نہ تھے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ سے کمانے والے تھے، دوسروں پر بوجھ بننے والے نہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ بھائی رضی اللہ عنہ کو کہا، میرے بھائی تیری بیوی تجھے مبارک ہے، تیرا گھر تجھے مبارک ہے، تیرا باغ اور تیرا کھیت تجھے مبارک ہے، مجھے صرف مدینے کا بازار دکھلا دے، بازار کا تعارف کروا دے کہ کہاں کون سی چیز خریدی جاتی ہے اور کہاں بیچی جاتی ہے، اتنا دکھلا دے۔ اللہ نے مجھے عادت دیے، کون دیے، میں تیری کمائی پر مفت میں کیوں اس پر نہ بیٹھوں، اپنی ہاتھ سے کمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ۔ صحابہ کرام دوسروں کے سہارے پلنے والے نہ تھے، بلکہ خود کمانے والے، دوسروں کو کھلانے والے تھے۔ اور ہمیں تو معمولی سا بھی سہارا مل جائے تو ہم تو کھاؤ جا رہے بنتے ہیں۔ ہمارا تو سوچ یہ کہ کماؤ تو اور کھائیں ہم۔ صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا۔ اس کے بعد مسلمان لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو ٹھکانے بھی مل گئے، ان کی ذرائع آمدن بھی کچھ ہو گئی۔ امید یہ تھی کہ اب بڑے آرام سکون سے زندگی گزاریں گے، اپنے دین کے مطابق عمل کریں گے، لیکن بے دین لوگ، کافر لوگ، مشرکوں کو کبھی مسلمان کا آرام سکون نہیں پاتا۔ بے دین آدمی کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ مسلمان آرام سکون کی زندگی گزارے، یہ ہمیشہ سے آدمی چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اپنی جائیدادیں، اپنی دکانیں، اپنے مکان سب کچھ مکہ چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے، اور مشرکین نے ان کی جائیدادوں پر قبضے جما دیے، جس کے ہاتھ جو چڑھا قبضہ کر لیا۔ تو چاہیے تھا وہ کہتے کہ چلو ہماری جان چھوٹی اجاگر کرتے بھی کریں، لیکن نہ، برداشت نہیں کیا کہ مسلمان دوسرے علاقے میں جا کر امن کی زندگی گزارے، اپنے اسلام پر عمل کریں، یہ برداشت نہیں۔ آئے دن مکہ سے آتے کبھی حملہ کیا، کبھی کسی کا مال چھین کر بھاگ گئے، کوئی علیحدگی کے اگر اکا دکا مسلمان کو ملا تو اس کو شہید کر کے بھاگ گئے، کبھی ادھر سے ڈراما، کبھی ادھر سے طرح طرح کا خوف و ہراس، آئے دن مسلمانوں پر پریشانیاں پریشانیاں۔ مدینہ میں آنے کے باوجود صحیح بخاری کی روایت کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پہرا دیتے تھے۔ مدینے کے اندر بھی اتنا خطرہ تھا کہ پوری رات ہم نبی کا پہرا دیتے کہ دشمن ابھی بھی آ کر حملہ کر دے۔ یہ مدینے کے اندر آ کر کے حالات ایسے ہیں۔ چنانچہ جب انتہائی کافی مشرکین نے، کافرین نے، ابھی تک یہ ہوتا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، برداشت، صبر، تحمل، جو مرضی زیادتی کرے برداشت کرے، لیکن اب جب پانی سر سے گزر گیا، اب اجازت دے دی گئی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 45، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، جن مسلمانوں پر اہل ایمان ان پر ظلموں سے زیادتیاں کی گئی، ان کو بھی اجازت دے دی گئی، اجازت دی کہ تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو، اپنی انتقامی کارروائی کر سکتے ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اجازت ملنے پر اب اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کی،
ہجرت کیے ہوئے ابھی 2 ہی سال گزرے، 2 سال کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ آپ بھی دیہات سے کانگڑے لے آئے تو 2 سال کے اندر بھی آپ کو گلیوں گزار کو بھی تعارف نہیں، حالانکہ یہ آپ کا علاقہ ہے، نہ آپ کے ذرائع آمدن مضبوط ہوئے۔ مشرکین نے مکہ والوں نے ایک بڑا پلان بنایا۔ پلان کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں، ایسا ان پر حملہ کریں، ایسا حملہ کریں کہ ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیں۔ یہ پلان بنا لیا۔ اب اس کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، جنگ کے اندر رقم تو چاہیے، اسلحہ بھی خریدنا ہے، اور کچھ وہ اپنے ساتھ بھی ملانا ہوتا ہے، لالچی لوگ ہوتے ہیں۔ سوچا گیا کہ دولت کہاں سے لے؟ یہ بات بہت اہم سننے والی ہے، کہ یہ ایک بہت بڑے اعتراض کے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ مشرکین نے پروگرام یہ بنایا کہ مسلمانوں کی جائیداد پر جو ہم نے قبضے کیے ہیں، ان کی زمینوں پر، مکانوں پر، جائیدادوں پر جو قبضے کیے ان کو بیچو، بیچ کر ان کا موسم آ رہا ہے تجارت کا، اس کی تجارت کرو، جو اصل رقم ہوگی وہ تو جنہوں نے قبضے کیے انہیں کو ملے گی، لیکن جو سر نفع ہوگا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرے گا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں انہیں کو بیچو، بیچ کر ان کی تجارت کرو، اور تجارت سے جو منفعت حاصل ہو، نفع حاصل ہو، سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو۔ یہ تھا کہ خطرناک پروگرام۔ چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں 1000 لوگ تیار کیا جو سامان سے بالکل لدا ہوا اور ملک شام تجارت کے لیے، اور اس کے اوپر مالیت کتنی تھی؟ 50,000 سونے کا دینار، 50,000 دینار۔ کتنا وزن بڑھتا ہے؟ 162 کلو سونا، 162 کلو سونا پڑتا تھا، جو ان اونٹوں کے اوپر مالیت تھی، اونٹوں کی قیمت الگ تھی۔ اب اندازہ کریں 100 کلو اور 62 کلو، کتنا سونا، کتنی مالیت ہے۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں بیچ کر اس کا تجارت کرنی چاہیے، اور اس کی جو منفعت آئے گا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنی چاہیے۔ اور مکہ والے کے ساتھ کے اندر 2 سفر کرتے تھے، اور جتنے ان کے اصل مال ہوتا تھا کتنی ان کو پرافٹ ہوتی تھی، ان کی بڑی عزت احترام لوگ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ نے اطلاع دے دی کہ مشرکین نے یہ پلان گڑا ہوا ہے، اور یہ سارا قافلہ یہ شام کو گزرنا، یہ مکے کے قریب سے گزرے گا، گزرنا بھی مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ مسلمانوں کے لیے تو سنہری موقع تھا کہ اپنی انتقام لیں، ایک ان کی جائیدادوں سے چھین لی، قبضے کر لیے، کوئی سامان بھی اٹھانے دیا، حتیٰ کہ بچے بھی چھین رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بھی چھین لی، بچے بھی چھین لیے، ان کے پاس کچھ پیسے تھے، کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے، جب تم مکہ میں آیا تھا میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، تم نے ہمارے شہر میں یہ کمائی کی ہے، یہ پیسے ہمارے شہر کے ہیں، اس لیے جھگڑا کر دو۔ اگر یہاں چھوڑ کر جاؤ گے تو تجھے ہجرت کرنے دیں گے، ورنہ نہیں کرتے۔ اب کفر کے اصول اور قاعدے دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ صحابی نے پیسے پھینک کے ان کا یہ بھی سبب خالی ہاتھ چلے آئے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ اپنی ظلم و ستم ان کا بھی انتقام لیں، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے ہیں اور ان کو بیچ کر اسی قیمت سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی پرافٹ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، انتقام بھی لیں، اور ان کی جو طاقت اور قوت کا پہیہ وہ بھی جام کریں، کیونکہ جنگ کے اندر سب سے بڑی بنیادی قوت وہ روپیہ پیسہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو یہ کیسے ہماری طرف نظر اٹھائیں گے؟ تو گزرنا بھی ہمارے قریب سے ہے۔ آپ نے 150 کے قریب صحابہ لیے اور ان کا راستہ روکنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو پہلے کافرہ گزر چکا تھا، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے،
اگر آپ کو پتا ہوتا آپ پہلے جا کر 5-6 گھنٹے پہلے چلے جاتے، لیکن کافر گزر چکا. آپ نے فرمایا چلو واپسی پر انہوں نے ادھر سے آنا نا، واپسی پر کریں گے. تو واپسی پر آپ 313 کے قریب ساتھی لے کر پھر ان کا راستہ روکنے کے لیے نکلے. اس کو کہتے ہیں جنگ بدر. یہ جنگ بدر کا جو پہلی جنگ ہوئی اس کا سبب بنا. ہمیشہ یہ سبب تھے کہ بدر آئے، اس کے اندر مسلمانوں کا نبی کا کوئی زیادتی نہیں ہے. صرف ایک تو اپنا دفاع، دوسرا اپنا انتقام، تیسرا جو انہی کے جائیداد انہی کے اوپر استعمال کرنا، اس کے رکاوٹ نہیں. ہمیشہ غیر مسلم اور غیر مسلموں کی حمایت تھی، جو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف مظاہرے کھائے بیٹھے، وہ مسلمانوں کے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے پر بیٹھے رہتے. دیکھو جی یہ جنگ بدر یہ لوٹ کی جنگ تھی. ان کا مال لوٹنے کے لیے گئے تھے، یہ تو ڈاکہ تھا، یہ تو فلاں تھا. یہ بےہودہ قسم کی باتیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے کہتے ہیں. اور پیچھے یہ تمام یہود و نصارا یہ ان کی یہ گٹی کی ہوتی ہے، اور ایسے نام نہاد ہو نبی کے خلاف اور صحابہ کے خلاف یہ الفاظ بولتے ہیں. یہ جنگ بدر یہ کوئی جنگ نہیں، یہ تو الٹا وہ بیچارے اپنا تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے. یہ تو لوٹ تھی، ڈکیتی تھی، ڈاکہ تھا. نعوذ باللہ نبی کو صحابہ کو ڈکیٹ ثابت کرتے. اور اصل حقیقت وہ جو میں نے آپ کو سامنے دی، اس اصل حقیقت کو دیکھیں تو کیا مسلمان نبی کیا اس کے کسی قسم کی ظلم زیادتی ہے؟ پھر آگے بھی سنیں. آپ راستہ روکنے کے لیے گئے، ابو سفیان بڑا زیر قابل، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کو تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے ہوئے. اس نے راستہ بدل کر سمندر کے ساحل والا راستہ تبدیل کر کے چلا گیا. مکہ والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے مسلمان نکلے ہوئے. تو ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار کیا. تمام بڑے بڑے جوان اور ادھر ادھر کی فوج بھی بڑھتی کی، جتنے قبائل تھے ان کو ساتھ لیا. تو بدر کرنے کے لیے اپنے قافلے کی تیاری کر کے نکلا. یہ ابھی مکہ سے نکل رہا تھا، ابو سفیان پیچھے پہنچ گیا اور اس نے پیغام بھیجا ابو سفیان نے ابو جہل کو واپس آ جاؤ، اور خیر و سلامتی سے آ چکا ہوں. لیکن ابو جہل کی گردن کا اندر سریا تھا. کہنے لگا کہ کافر تو بچ گیا، لیکن مسلمانوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارا قافلہ راستہ روکنے کی؟ ہم جائیں گے، ان کے گھروں تک جائیں گے، نہ ان کی بیویاں رہنے دیں گے، نہ ان کی بچیاں رہنے دیں گے، نہ ان کی جائیدادیں، سب مسلمان کو ختم کریں گے اور ان کی بچیاں اور بیویوں کو غلام اور لوٹیاں بنا کر لائیں گے. بڑے تکبر سے کہا. چنانچہ ابو جہل اپنا لشکر لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان کا کوئی ذہن نہیں تھا. چلے ان کا راستہ روکنا مقصود تھا. نہ آپ جنگ کے ارادے سے نکلے. 313 افراد اس طرح تیار ہو گئے، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور ادھر بالکل پوری تیاری کے ساتھ ہے. یہ دونوں لشکروں کا مقابلہ بدر کے مقام پر، جو مدینہ سے 155 کلومیٹر دور ایک میدان ہے بدر، وہاں یہ تھے جنگ بدر کے اسباب. پھر آگے کیا ہوا؟ مسلمان کی تعداد انتہائی کم، اسرا نہ ہونے کے برابر، لیکن ادھر پورے کی پوری طاقت اور قوت سے تیار ہو کر آئے. پھر مقابلہ ہوا. پھر ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا، ان کے 70 قتل ہوئے، باقی تمام بھاگ نکلے اور 70 کو گرفتار کر دیا. اور اس جنگ بدر کے یوم الفرقان کو ہم نے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا. بہرحال یہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ کہ جنگ بدر کیسے کیسے ہوئی اور پھر آگے واقعہ کیسے ہوا. آج صرف یہ بتلانا تھا کہ جو اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کی بھکتیاں کسی جاتی ہے، اور یہ طرح طرح کے مستشرقین اور بہت سارے مسلمان جو انہی کے علاقوں میں جا کر
تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے ذہن سازی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ یہاں آ کر اسی طرح کی غلط قسم کی سوچیں پھیلاتے رہتے ہیں، یہ منکرین حدیث ہے، اسی طرح یہ گامتی گروہ ہے، اسی طرح دوسرے یہ لادینیت والے ہیں، یہ تمام کی جی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور حدیثوں پر اعتراض کر کر کے لوگوں کو عامی مسلمان کو متنفر کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل صورتحال ہمارے سامنے 3 ہجری مشرقین کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنی تیاری کی کہ چند مسلمانوں نے ہمیں ناکوں چلے چھپائے، ہم بھی اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ انہوں نے سال بعد تیاری کی، بڑے حبشیوں کو فوج جمع کیا، سارے قبائل کو اکٹھا کیا، جن سے صدیوں کی جنگ تھی ان کے ساتھ میں سمجھوتا کرنا، کفر دونا کفر مسلمان کے خلاف ایک مٹھ ہو جاتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ نبی نے فرمایا، آگے پیچھے جو مرضی مسلمان کے خلاف متحد آدمی دیکھ لو، آگے پیچھے یہ ایک دوسرے کے یہودی اور عیسائیوں کا نظریاتی اختلاف اس قدر ہے۔ یہودی کہتے ہیں، یہودی اب بھی کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے ہیں، قرآن میں ان کا عقیدہ بیان کیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حلال کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی والدہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ زانیہ ہے۔ یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں، ان پر نازل ہونے والی انجیل کوئی کتاب آسمانی کتاب نہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ایسا ہے، جو اشارہ جو انہوں نے کہنا وہی عیسائیوں نے کرتے ہیں۔ عقیدے میں اس قدر فرق ہے، عیسائیوں کے نہ پیغمبر کو مانتے ہیں، نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں، نہ ان کے مذہب کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کا اتحاد کیسا ہے؟ اسی طرح اور بیٹی جو بالکل ملحد ہے، جو اللہ کی ذات میں بھی منکر ہے، رسولوں کے بھی منکر ہے، وہ بھی اس مسلمان کے خلاف ان کا گٹھ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبروں میں سے کسی ایک کا انکار کرے، ان پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کرے، اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ۔ اور ہندو نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ کسی کتاب کو، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ہندوؤں کے ساتھ یہودوں نے سارا کا بیٹھا گٹھ جوڑ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کی تمام تاریخ کو مانتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ احکام منسوخ ہو گئی۔ تو جو بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی، تو جو ان کی ایک چیز بھی نہیں مانتے، ان کے ہر ایک چیز ماننے کا ان کو بڑے سر پر اٹھایا۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ایک دین ہے۔ افسوس یہ مسلمان ایک نہیں ہوتے، اتنا بھی اختلاف ہے ان میں، اس نے ہاتھ نیچے باندھا، یہ ادھر باندھا، بس ہم نے اس کے ساتھ دعا سلام نہیں کرا، یہ آدمی نیچے کہتا ہے یہ ایسا کرے۔ مسلمان کے کیسے سوچ اور فکر، ان کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی، وہ ایک مٹھ ہو جاتے ہیں جب بھی وہ مسلمان کے خلاف ہی ہو۔ لیکن ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات لے کر، جتنی بھی اختلافات ہو، انہی اختلافات کو لے کر بیٹھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، موقع ہے اتحاد کا، موقع ہے اتفاق کا، اور اتفاق کب ہو سکتا ہے؟ جب ہر ایک کہے میرے پیر کی، میرے امام کی، میرے بڑے کی بات مانو۔ اتفاق نہیں، ہر ایک کے بڑے اپنے اپنے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ جب سب کہیں ایک بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں، ایک اللہ جس نے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ سب سے بڑے ہمارے پیر اور مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین کتاب اصول حیات القرآن، اس پر اتفاق کرو، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، سب اللہ کو بھی ماننے والے، پیغمبر کو بھی ماننے والے، قرآن کو بھی ماننے والے، اور قرآن کی شرح حدیث کو بھی ماننے والے، سب اتفاق ہے۔ جب ایک کہے گا میرا امام بڑا تھا، دوسرا کہے گا میرا چھوٹا تھا، میرا بڑا امام تھا، اور سب سے پہلے اختلاف اسی وجہ سے ہوا ہے۔
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے الحجت اللہ بارگاہ کا بڑی تفصیل سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرقے شافعی مالکی حنبلی فلاں کی کیوں بنے؟ سبب یہی تھا. ایک نے کہا ہمارا امام بڑا، دوسرے نے کہا ہمارا امام سب سے بڑا ہے، جو وہ فتویٰ دیں گے اس کی بات مانیں گے. تیسرے نے کہا ہمارا امام دونوں سے بڑا، چوتھے نے کہا ہمارا تینوں سے بڑا. ہر ایک اپنے اپنے لے کر بیٹھ کے مسلمانوں کے 4 گروہ بنے، چاروں کے آگے کئی 4 گروہ تھے. جب سب کہیں کہ سب بڑے ہیں، سب کی عزت احترام اپنی جگہ، سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن حجت اور دلیل وہی ہوگی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی. سب اختلاف کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد متحد ہو کر اس گئے گزرے دور کے اندر اگر اتحاد کر لیں تو یقیناً سارے اختلافات ختم. لیکن اگر نہیں کریں گے تو اختلاف بڑھتے رہیں گے اور آپس میں ٹکڑوں کا تقسیم ہوتے رہیں گے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ اس سے زیادہ گنانے نتیجے ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے، مسلمانوں کی اسلامی مبارک کی حفاظت کرے اور مسلمانوں پر جو نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ان کو ایک آن بھی زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، مسلمان کا در صحیح اسلامی شعور بیدار کرے. سبحان ربک رب العزت